جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے۔ الصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحدت امت ٹی وی پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ راہ راست پر ان انبیاء کرام نے لوگوں کو لانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی۔ ان انبیاء کرام کی آخری کڑی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام ہمارا مذہب اور دین ہے۔ جو دین اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے، اس دین کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اس دین اسلام میں اسلامی ماہ سال اور تاریخ کی ابتدا ہجرت مدینہ سے ہوئی، یعنی ہجری سن کا آغاز کب ہوا اس کے متعلق آج کے درس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ ایسی ترقی تھی جس کی اسلامی تہذیب میں بڑی عظیم الشان اور منفرد اہمیت تھی۔ سب سے پہلے جس ہستی نے سن ہجری کا آغاز کیا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سن ہجری کی ابتدا کے بارے میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں، مختلف روایات ذکر کی گئی ہیں۔ میمون بن مہران فرماتے ہیں، ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک اقرار نامہ پیش کیا گیا جو شعبان میں طے پایا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، کون سا شعبان جو گزر گیا یا آئندہ آنے والا یا جو اس وقت گزر رہا ہے؟ پھر انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور فرمایا، لوگوں کے لیے کوئی ایسی علامت مقرر کرو جسے سب جانتے پہچانتے ہوں۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا، ہمیں رومیوں کی تقویم کے مطابق چلنا چاہیے کیونکہ وہ دنیا کے ایک بڑے حصے میں رائج ہے، لیکن اس رائے کو کہہ کر رد کر دیا گیا کہ ان کی تقویم بہت پرانی ہے جو ذوالقرنین سے شروع ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا، کیوں نہ ہم اہل فارس کا طریقہ استعمال کریں؟ یہ سن کر سب نے کہا، ان لوگوں میں آنے والا ہر بادشاہ پہلے بادشاہ کی تقویم ختم کر دیتا ہے۔ ساری بحث کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کتنی دیر رہے۔ جب شمار کیا گیا تو 10 سال بنے۔ چنانچہ اسلامی تقویم کی ابتدا ہجرت نبوی سے کی گئی۔ ایک اور روایت کے مطابق عثمان بن عبداللہ سیدنا سعید بن مسیب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور دریافت فرمایا، ہم اپنی تقویم کی ابتدا کب سے کریں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی زمین سے نکل کر مدینہ تشریف لائے، اسی وقت سے ہماری تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ فوراً قبول فرما لیا۔ المستدرک للحاکم جلد 3 صفحہ نمبر 14۔ معلوم ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری سن کا آغاز کیا اور ہجری سن کے آغاز کے بانی و موجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ہجری سن کی ابتدا میں یعنی محرم کی
پہلی تاریخ کو شہید کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا سیاسی دانشمند بنائے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لسائر المسلمین فاستغفروا من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔